بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آیت کا ترجمہ۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ڈھیر ساری دولت بطور امانت دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، البتہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک بھی دینار رکھیں تو وہ آپ کو واپس ادا نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناخواندہ یعنی غیر یہودی لوگ، ان لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آیت کی تفسیر۔ نمبر 1، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہودی آج بھی اپنی قوم کو اللہ کی برگزیدہ قوم خیال کرتے ہیں اور پوری انسانیت کو اپنی سیادت اور قیادت کے تابع سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ کسی غیر یہودی کے لیے انسانی اور اخلاقی حقوق کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ غیر یہودی کو ناخواندہ کہہ کر، ناخواندہ قوم سمجھ کر ان کے لیے تمام انسانی حقوق کے وہ منکر ہیں۔ ان کے نزدیک کسی غیر یہودی کا مال اور جان ان کے لیے محترم نہیں ہے۔ یہودیوں کی یہ بد عملی اور خیانت کاری صرف ان کے عملی کردار تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بد عملی اور خیانت یہودیوں کی مذہبی تعلیم اور یہودیوں کے دستور اور ضابطۂ حیات اور اخلاقیات کا حصہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی توان نہیں ہے۔ اگر کسی غیر اسرائیلی کا بیل کسی اسرائیلی بیل کو زخمی کر دے تو اس کو توان ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس پر ترا یہ ہے کہ یہ نسلی امتیاز اور تفریق پر مبنی اس حکم کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لہٰذا یہود اپنے اخلاقیاتی نظریات کے تحت امین نہیں ہیں۔ تاہم بعض یہود جو ہے وہ امین ہو بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ ایک یہودی کے فطری تقاضے ان کی خیانت پر مبنی اخلاقیات پر غالب آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے اور وہ امین بن جائے، چونکہ یہ بات اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں ادائے امانت کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ یہ بات کسی دیانت اور مذہب سے بھی بالاتر ہے کہ ایک انسانی مسئلہ ہے یہ، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا عذر فیہا لأحد اداء الامانۃ الا البر والفاجر والوفاء بالعہد الا البر والفاجر وبر الوالدین برین کانا او فاجرین۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں کسی کے لیے عذر کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی ادائے امانت ہے، اچھے آدمی کی ہو یا برے کی، امانت واپس کرنا ہر صورت میں ہر ایک پر فرض ہے۔ دوسری بات، وعدہ کی وفاداری، کسی کے ساتھ بھی وعدہ ہو، چاہے اچھے آدمی کے ساتھ ہو یا برے آدمی کے ساتھ، اس کی وفاداری لازم ہے۔ اور تیسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین چاہے برے ہوں چاہے نیک ہوں، ان کے ساتھ ہر صورت میں احسان کا حکم ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانۃ الی البر والفاجر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء کو اس تعلیم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے کہ گفتگو سچائی کے ساتھ ہو اور امانت کی ادائیگی ہو، خواہ یہ نیک کی امانت ہو یا کسی برے کی ہو۔ نمبر 2، الا ما دمت علیہ قائما، یہودی ادائے امانت کے لیے اس وقت تک آمادہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں، یعنی اس خیانت کار یہودی سے اپنی امانت واپس لینے کے لیے آپ کو بہت سی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ نمبر 3، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس خیانت کے پیچھے ان کی نسلی امتیاز پر مبنی سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غیر یہودی کے حقوق کو حقوق مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کا کوئی حقوق تسلیم ہی نہیں کرتے۔ چوتھی بات یہ ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، پھر وہ اس نسلی امتیاز پر مبنی خیانت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھتے ہیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ نسل پرستی اور انسانیت کے استحصال کو مذہب کا حصہ قرار دے کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنا یہودیت کا یہ خاصہ رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے، وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔